مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ آج 5 دسمبر 2016 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے دسمبر 2015 میں کلام پیش کیا تھا، اور آج میں اسی کی نسبت آپ کے سامنے خداوند کے اس کلام کو جو پہلے ہی سے ہمارے لیے تیار کیا گیا، آج میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہی نے یہ جملہ استعمال کیا تھا جب کہ وہ کوہ سینا پر تھے، اور واپس جب اترے تو انہوں نے اپنی ان تمام جماعت یا گروپ یا قوم یا قبیلے کو دیکھا جن کی حرکتیں تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سننے والے بہت ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری طرف کون ہے۔ I have many who are listening, reading, but who is by my side؟ تو یہ پیغام جو ہے، یہ لفظ ہے، یہ موسیٰ کے منہ سے ادا ہوا، اور جو ہمارے منجی یسوع المسیح نے کر کے دکھایا، انہوں نے ادا کیا، اور کر کے کس نے دکھایا؟ خداوند یسوع المسیح نے۔ اس زمانے میں جو موسیٰ کے ساتھ رہے وہ بچ گئے۔ آج اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خداوند نے بھی وہ کردار ادا کیا، اور اب جب کہ وہ موسیٰ سے بڑا، سلیمان سے بڑا، داؤد سے بڑا، آدم اور نوح سے بڑا، اس نے یہ کر کے دکھایا، تو ہم کیا کریں؟ کیا کر کے دکھائیں؟ بڑا اچھا یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب، 16واں باب، اور خاص کر 17ویں باب میں 21 آیت سے لے کر 26 آیت تک بیان کیا گیا ہے۔ گھر میں ضرور پڑھیے گا۔ خداوند کہتے ہیں کہ اے باپ، جس طرح میں تجھ میں ہوں اور جس طرح آپ مجھ میں ہو، اسی طرح جو میرا کلام سنتے اور جو میرا کلام سناتے ہیں وہ مجھ میں ہیں، اور اسی طرح ہم سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں، باپ، بیٹا، کلام سنانے والے اور سننے والے، اور جو کلام سنانے والوں کے وسیلہ سے مجھ تک پہنچتے ہیں، مجھ میں آتے ہیں، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے پاس بہت انکریجمنٹ کی بات ہے، جو کہ گاسپلز میں ہمارے لیے خداوند کے سامنے پروکلیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم پروکلیم کر سکتے ہیں اس کو اسی الفاظ سے کہ خداوند نے جو باپ سے کہا، ابھی میں نے آپ سے کہا، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 17 باب اس کی 21 اور 26 آیت، 21 سے 26 آیت تک دیکھ لیجئے۔ اس بنا پر ہم پروکلیم کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان، ہماری ہی کمیونٹیز میں بہت سے ڈسٹریکٹس، ریبیلینز اور کیئر لیس لوگ آج بھی موجود ہیں۔
وہ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ سنتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، اور سنانے والے اس طرح سناتے ہیں کہ وہ طرفداری کے لحاظ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن خداوند انہی میں سے جو چنے ہوئے ہیں ان میں سے وہ الیکٹ کرے گا اور انہیں ہی بچائے گا جو خداوند کو سچائی سے عمل میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب تم خداوند کا کلام ان تک پہنچاتے ہو تم ایسا ہی اس لیے کرتے ہو۔ جب خداوند کا کلام ہم یا جو بھی پادری صاحبان لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ الیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے ناسمجھ، مجبور، غریب، یتیم، لاچار اور بیوائیں، کیوں درجہ بدرجہ میں نے آپ کو یہ بتایا؟ اس لیے کہ اگر یتیم ہے تو اس کی کوئی سنی نہیں جاتی دنیا میں، اگر لاچار ہے تو کوئی نہیں سنتا، اگر مجبور ہے تو کوئی نہیں سنتا، غریب ہے تو کوئی نہیں سنتا، دنیاوی لوگ نہیں سنتے، اور اگر بیوہ ہیں تو ان پر ہاتھ رکھنے والا، دنیاوی ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ کلام کی روشنی میں اور خداوند کی بادشاہی میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں جسم اور روح میں ابدی تسلی پائی جانی چاہیے، اور ہم یسوع کی دوسری آمد کی امید میں جو یقینی ہے برداشت کے قابل بن جاتے ہیں۔ اس میں چند ایسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوائنٹس کہہ لیجئے۔ پہلا پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو اٹینشن ہے، کہ ہم کس طرح اٹینٹیولی خداوند کے اس کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ اٹینٹیولی جو پیغام ہے جو میں موسیٰ کے ان الفاظوں کے بارے میں جو مسیح نے کر کے دکھایا ہے، وہ دیکھیے گا ایکٹ 18 ورس 10 اور پھر ایکٹ 8 ورس 9 سے 11 تک۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں ورس 9 and 13 چیپٹر 8 میں، تو اس میں پیغام کا جو عنصر ہے جو موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا اور خداوند یسوع المسیح نے اسے کر کے دکھایا تھا، وہ کیا ہے؟ آئیں پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے جو اٹینشن کے بارے میں لکھتے ہیں، جو پہلا پوائنٹ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ 8واں باب 9 سے 13 تک۔ مثال دیتے ہیں پولس رسول اس آدمی کی جس کا نام شمعون تھا، اور وہ کس طرح کا آدمی تھا، اور پھر مثال دیتے ہیں فلپس کی، اور آخر میں یسوع المسیح کی۔ تو کون کس کی سنتا ہے اور کون کسے پڑھتا ہے اور کون کیا سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں
9वीं आयत में 8वां बाब, इससे पहले शमाउन नामी एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूं, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जो बड़ी है, और वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाहत और यस्सु अल-मसीही के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे, और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजे देखते हुए हैरान हो गए। तो जो खुदावंद का कलाम, मैं तो ये कहूँगा, समझते नहीं, ये 100% यकीन है कि वो जादू का कलाम बहुत अच्छी तरह से और आसानी से समझ जाते हैं, और उन लोगों की हरकतें भी जो जादू के मंत्र के लिहाज से वो करते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से देखते और सीख जाते और समझ जाते हैं। लेकिन खुदावंद यस्सु ने जो अपने भेद अपने जिस्म पर अदा किए, वो नहीं समझते। वो कौन लोग समझते हैं? जो यस्सु के साथ बैठते हैं। जो यस्सु के साथ बैठते हैं वो कौन था? फिलिप्पस था और 12 शागिर्द थे। उसमें से कोई शागिर्दनी नहीं थी। शागिर्दनी है भी थी मेरी मगदलीन, लेकिन उसे शागिर्द का किरदार नहीं दिया गया था। तो ये बातें हैं जो पौलुस रसूल ने हमारे दरमियान में अटेंशन के बारे में बताई हैं। अब आती है इसी अटेंशन में रिसीव करना। सेकंड पॉइंट, रिसीव करना। रिसीव करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पौलुस रसूल ने किताब मुकद्दस में ही नए अहदनामे में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है। क्या किया है? पौलुस रसूल कहते हैं पौलुस रसूल जो कि खुदावंद पर और खुदावंद की सलीब पर नजरें लगाए बैठा है और कहता है कि काश मैं ये मकाम हासिल करूं, और इस मकाम को हासिल करने के लिए मैं उसकी सलीब की तरफ दौड़े जाता हूं ताकि वो रुतबा पाऊं। इसी तरह एक और हवाला आपके सामने रखूंगा, जो रिसीविंग, जो ले लेना, हासिल करते हैं जो लोग। इब्रानियों का ख़त उसका पहला बाब 1 से 6 तक जरूर पढ़िएगा। खुदा तरह बतारा हिस्सा ब हिस्सा फरिश्तों के ज़रिए, नबियों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए, पैगंबरों के ज़रिए कलाम करता था, और अब अपने बेटे खुदावंद यस्सु मसीह, खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीले से हमसे कलाम करता है। और इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर मैं किस तरह निजात पा सकता हूं? तो ये बातें अगर मैंने रिसीव नहीं किया तो भाई और बहनों, मेरी अटेंशन जो है वो किसी और तरफ है, इसलिए मैं समझ नहीं पाता। समझाने वाला तो अपना किरदार अदा करके चला जाता है। और बताऊं आपको, जवाब जो है वो हाँ या ना में होना चाहिए। जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मैं समझा नहीं। अगर खुदा की बात, खुदा आपके साथ है और खुदा ने आपको जो बात समझाई है, तो उसमें आप हाँ का जवाब हाँ में और ना का जवाब ना में देंगे। और अगर
آپ کسی بالبز یا کسی روح یا کسی ایسی وبا سے متوسط ہیں تو لا محالہ آپ کو خدا کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ کہیں گے کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو لہٰذا اگر میں خدا کے اس بات کو ریسیو اچھی طرح سے کر لیتا ہوں تو مجھ میں ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو بیان کرنا چاہیے، اور اگر ان میں نااتفاقی پیدا ہوتی ہے تو چپ رہنا چاہیے، اور اگر اس بات کو سمجھا جائے تو بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح پولس رسول نے رومنس کو بیان کر کے بتایا، دکھایا۔ اب جو میں نے عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی سے 6 آیت تک پڑھا، اور چلے رومنس کا 10واں باب اور اس کی 17 سے 21 آیت 3 آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ان دونوں بابس میں، ان دونوں چیپٹرز میں جو آیتیں ہیں وہ فرق کیوں ہیں؟ جبکہ سمجھانے والا یسوع المسیح ہی ہے، اور بڑے بڑے طریقے سے سمجھایا گیا تو نہیں سمجھ میں آیا، تو اب تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو رومنز چیپٹر 10 میں خداوند کے آلموسٹ 27 ایئرز بعد کیوں یہ لفظ رومنز کو ادا کرتے ہیں؟ کون؟ پولس رسول۔ چلائیں پڑھتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ 17 سے 21 تک لکھتے ہیں، رومی کا خط 10واں باب 17 سے 21 تک لکھتے ہیں، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو سنتے ہیں اور مسیح کا کلام نہیں سمجھتے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ مسیح کے پاس بیٹھے نہیں، اور کلام اگر مسیح کا سمجھایا جا رہا ہے تو سننا سمجھ کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں سمجھا گیا تو اسی شخص سے پوچھنا ضروری ہے۔ بائک بائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس نے بیان کیا گیا تھا، جس کے وسیلے سے بیان ہوا تھا۔ اب جب بھی پولس رسول سمجھاتے تھے اور جو لوگ نہیں سمجھتے تھے وہ پولس رسول کے پاس ہی جاتے تھے، لیکن جو پیچھے سے بائک بائٹنگ کرتے تھے وہ فساد اور دنگا بڑھانے کے لیے کرتے تھے، جو رومنز تھے۔ اسی لیے رومنز کو لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ یسوع کے کلام میں سے سنو، اور انہی شاگردوں نے جنہوں نے خداوند کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے، وہ انہوں نے دیکھا بھی، جانا بھی، محسوس بھی کیا، کیا وہ سچ نہیں کہتے؟ تم سنی سنائی بات کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، کن کی؟ ان فقیوں اور فریسیوں کی جو کہتے تھے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یسوع کرتا کیا ہے، اس کے شاگرد کرتے ہیں۔ ان فقیوں اور فریسیوں کی بات تم اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے، اسی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ لہٰذا آگے لکھتے ہیں 18ویں آیت میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چونکہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں۔ ٹھیک ہے، یہ خداوند کے شاگردوں کی بات کر رہا ہے کہ ان کی آوازیں ہر جگہ تک پہنچی، لیکن کون سی آوازوں پر عمل کیا گیا؟ جو لوگ تھے
رومنز، اور جو بڑے بڑے جو حاکم تھے، بادشاہ تھے، جو لوگ ان کی طرفداری کرتے تھے، فقیر اور فریسی، ان کی سنتے تھے، ان شاگردوں کی نہیں سنتے تھے۔ اسی لیے کہا ہے ان کی آواز تمام روز زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں۔ پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ یہ رومنز اسرائیل میں سے نکلے ہیں۔ یہ رومنز ہے کون؟ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں بھی ہے۔ یہ روما ایک عورت تھی جو ناہور کی بیوی میکا کی لونڈی تھی۔ ناہور کی بیوی جو تھی وہ میکا تھی، اور اس کی لونڈی جو تھی وہ روما تھی۔ جب اس روما کو علیحدہ کیا تو اسی نے، انہی کے بچوں نے، اسی کی ڈسینڈنٹ نے، اسی کے نسب نامے نے یہ روم ملک جو ہے وہ بنا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل میں سے ہی نکلے ہیں۔ کیوں؟ ناہور کون تھا؟ ناہور جو ہے ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا، تارا کا بیٹا تھا۔ ہاران کون تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ 3 بیٹے تھے تارا کے۔ اگر نہیں جانتے تو پیدائش کی کتاب اس کا 11واں اور 12واں باب پڑھیں۔ اول تو یہ موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، ایک نادان قوم سے جو تم کو غصہ دلاؤں گا۔ پھر یہ سایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، اور جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہوا۔ لیکن اسرائیل کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا۔ تو یہ باتیں خداوند ان سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حجت نہیں چھوڑتے تھے، پھر بھی سمجھ کو ناسمجھی میں تبدیل کر کے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اور یہ خاص کر آج کے فقی فریسی جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ریسیونگ کے بارے میں بتایا، اور اب آتے ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ریسیو کرتے ہیں وہی خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، جس طرح ابھی پولس رسول نے رومنز کا خط اور پولس رسول نے رومنز 8ویں باب میں بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کون سی سزا؟ وہ والی سزا جو ہم روزمرہ گناہ کرتے ہیں، وہ والی سزا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، تفرقے ڈالنا، حسد رکھنا، غصہ کرنا، یہ باتیں، زنا کرنا، خون کرنا، چوری کرنا، یہ باتیں نہیں۔ ان پر سزا کا حکم ہوگا، عدالت انہیں سزا دے گی۔ کون سی سزا دے گی عدالت؟ کون سی عدالت دے گی؟ دنیاوی عدالت۔ خون کرو گے اس کے کانسیکوینسز ہیں، لالچ کرو گے اس کے کانسیکوینسز ہیں، جھوٹ بولو گے اس کے کانسیکوینسز ہیں، بری آنکھ سے دیکھو گے اس کے کانسیکوینسز ہیں، ہر چیز کے کانسیکوینس ہے۔ لیکن ایک جو مسیح نے الفاظ کہا کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ خدا کا قہر ہے جو مکاشفہ میں ہے، جو 7 کلیسیوں کو اچھے طریقے سے وہ بیان، الٹیمیٹم، ان کو آگاہی کر دیتا ہے۔ 3 باب میں آگاہی کر دیتا ہے، اور پھر 5ویں اور 6 باب میں آپ دیکھیے گا وہ ہے خدا کا قہر۔ اور وہ جو لوگ مسیح میں ہیں ان پر خدا کا قہر نہیں ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور ان پر خدا کے قہر کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو
8वें रोमन्स की 8वें बाब में लिखा हुआ। अब आता है क्लीव। पहले मैंने आपसे बयान किया पैगाम को पर गौर करना, अटेंड करना। पहली बात अटेंड करना, जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर करना, और जब वहाँ पे आप हो तो एक अटेंशन है जो अटेंड में शामिल होती है। अटेंशन रखना, सुनना और समझना, और फिर उसको रिसीव करना। सेकंड पॉइंट मैंने आपको रिसीव करके जो रिसीव के बारे में बताया। और फिर होता है क्लीव। एक होता है लीव, छोड़ देना। एक होता है क्लीव, जुड़ जाना। लीव, जो लोग छोड़ देते हैं खुदा उन्हें भी छोड़ देता है। लेकिन अटेंशन समझने से और रिसीव करने से जो क्लीव हो जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं, वो कौन है? जब वो मसीह की जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो मसीह यीशु की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, और वो दुनिया में दुनिया वालों से और रिश्ता नाता रखने वालों के लिए नफरत का शिकार बन जाते हैं। ये आप देख लीजिए, नोआ के वक्त की बात देख लीजिए, और फिर फराउन के ज़माने की बात देख लीजिए। उसके बाद फौरन ही फराउन का, मिस्र का फराउनी आए थे, और उसके बाद नबुकतनजर का ज़माना देख लीजिए, और उसके बाद दारा का, पर्शियन गल्फ, पर्शिया की बादशाह जो दारा और बहुत से आए हैं उनको देख लीजिए। और उसके बाद रोमन आए हैं, और रोमन्स के बाद बरतानिया आया है, यूके, और यूके के बाद अब अमेरिका आ रहा है, जो लोग छोड़ देते हैं। और जो लोग जुड़े रहते हैं उन पर रिश्तेदार भी और दुनिया वाले भी नफरत का शिकार बन जाते हैं। लेकिन याद रहे कि जब यीशु अल मसीह ने उन्हें खरीद लिया है तो फिर रिश्ता नाते वाले भी उनकी सुनेंगे, और ईमान लाएंगे, जैसा कि नोआ के ज़माने में हुआ था। अभी मैंने आपसे कहा कि उनके रिश्तेदारों ने, उनके 3 बेटे, उनकी बहुएं और उसकी वाइफ और वो खुद, उन्होंने सुना और वो कुश्ती में गए। खैर, वजाहत तो आप खुद भी कर सकते हैं और जान सकते हैं। खुदा कोई बेईमान या अनफेथफुल खुदा नहीं है जो कि भूल जाए कि उसके बेटे मसीह अल यीशु ने इन तमाम नफरतों और झगड़ों के लिए अपनी जिंदगी का फिदिया दिया है। यीशु अल मसीह, खुदा बाप का बेटा, अपनी जिंदगी का फिदिया देकर खुदावंद को फेथफुल खुदा करार देता है। मैं किस तरह खुदा को बयान कर सकता हूं कि वो फेथफुल है? मैं किस तरह खुदा को बयान कर सकता हूं कि वो बाईमान है, बेईमान नहीं है? वरना लोग कहेंगे, मुझे देखकर लोग कहेंगे कि तुम्हारा खुदा बेईमान है, तुम्हारा खुदा जो है अनफेथफुल है। इस तरह उसके बेटे ने ये जाहिर कर दिया, और वाकई पे खुदा जो है वो फेथफुल है। हम यीशु की जिंदगी को देखकर कह सकते हैं कि वो फेथफुल है। वो अभी भी उन्हीं में मोहताजों, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूं, अटेंशन के पॉइंट में, वो अभी भी उन मोहताजों, यतीमों, लाचारों, मुसीबत ज़दों का फिदिया देता है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं जो कि हमें किसी तरह से भी बचा सके, क्योंकि हमारी अक्ल, हमारा इल्म और हमारी मालूमात नाकिस है, और जो इसी राह पर चलते हैं वो हमें नाकस के हवाले कर देता है। और ये नाकस वही है जो मोहताजों को नहीं समझता कि ये मोहताज है।
लाचारों को नहीं समझ सकता कि ये लाचार है। वो उन्हीं के पास जाते हैं जो बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। यतीमों को नहीं समझ सकता कि इनका कोई बाप नहीं है। खुदा उनको उन्हीं के हवाले कर देता है। जाओ ना समझी के अकल, वो वाली अकल, दुनियावी बात करने लगा हूं अब मैं, वो वाली अकल जो सदाम रखता था और जो अमेरिका रखता है और जो हिटलर रखता था। हिटलर ने दुनिया को तबाह करने के लिए दुनिया के हर फर्द पर जुल्म किया। सदाम ने ईरान पर जुल्म किया, अपने आदमी पर जुल्म किया। क्या अमेरिका इसी तरह अपने उन तरीकाकार को, उन लोगों को मारने के लिए जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट तो एक मरा, लेकिन हजारों लाखों मोहताज, यतीम, लाचार, मुसीबत ज़दा लोग मर गए। किसकी वजह से? आप खुद ही फैसला कीजिए। अमल, पहले ये अकल की बात की है मैंने, ये है अकल, और आज भी ऐसा ही होता है। अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है जो दूसरों को मारने का है। अपने आप को बचाने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं जो यीशु ने हमें सिखाए हैं। अकल की बात मैंने की, अब अमल की बात, दुनियावी अमल। वही मिसाल दूंगा हिटलर की, और बहुत से लोग हैं, जितने भी लीडर हैं। क्यूबा का लीडर देख लो, चाइना का लीडर एक आया था मोजेतोंग, ठीक है, ईरान का लीडर देखो, ठीक है, खुमैनी, ठीक है, और बहुत से लीडर देख लो आप। और इसी तरह अमेरिका और यूरोप नहीं, अपने आप को नहीं बचा रहे। जो साबित कर देते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, जो साबित कर देते हैं कि हम मारेंगे, जो हमारे मुल्कों में, हमारे का मतलब है अमेरिका और यूरोप में एलानिया तौर पर कहते हैं कि हम मारेंगे, उनसे अलहदा नहीं होते। ये तो है इनका अमल। सुलह सफाई से क्यों अरब सुलह सफाई से उन्हें निकाल देता है अपने मुल्क से? क्यों सऊदीया निकाल देता है? क्यों दुबई निकाल देता है? क्यों? इससे बेहतर है कि उन्हें निकाल दें, वो उसके मुताज हो जाएं, जिसके लिए वो सऊदी अरब और अरब के इलाके में और कुवैत और यूएई गए थे, और वहां पर उन्होंने वो हासिल करने के बाद उन्होंने जो भी उस मुल्क के खिलाफ बात की, उन्हें निकाल बार फेंका। लेकिन ऐसी अकल और ऐसा अमल जो हमारे दरमियान में आता है कि नहीं, जानते हुए भी नहीं जानते, समझ रखते हुए भी नहीं समझते। क्यों? खुदा ने उन्हें उस अकल के हवाले कर दी है। वो खुदा से छूट गए हैं, और जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और जब अमेरिका या यूरोप में आते हैं तो वो उन्हीं को सलाम करते हैं जिन्होंने उसे अच्छी मंजिल तक पहुंचाया है। मेहनत करते, मेहनत का जो फल उन्हें मिलता है, खुदा का और उस हुकूमत का शुक्र अदा करते हैं। मालूमात, तीसरी बात है मालूमात। वही मालूमात जो मैं सेकंड अमल में बयान कर चुका हूं। जो टेररिस्ट होते हैं, जो दूसरी कौम के होते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, वो क्या करते हैं? ठीक है, जो तो अच्छी मालूमात हासिल करके, मसीह की मालूमात हासिल करके मसीह जैसे हो जाते हैं, उनके लिए तो खुदा मसीह की बादशाहत है। और जो फिर भी वही वैसे ही मालूमात हासिल करने के बाद भी अगर ये काम करते हैं, तो फिर क्या है? अरब में वो मालूमात यीशु की नहीं है, पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में
اگر وہ معلومات نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یورپ کو اور امریکہ کو گریٹ کنٹری کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے اپنے ملک میں۔ لہذا بھائیوں، ان سب باتوں میں زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ان سب باتوں میں محتاجوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مصیبت زدہ کو، اور ان لوگوں کو جو بیوائیں ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا جو لبے لباب جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو رومنز 11 باب اس کی 32 سے 36 آیت تک دیکھتے ہیں۔ رومنز پولس رسولی کا خط، اور اس کی 32 سے 36 آیت تک دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، 32 11 باب 32 آیت۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ میں بھیجا۔ وہ پہنچ کر خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوئے اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو۔ کلیو یور سیلف۔ اسی لیے جو یہاں پر آ کے وہ حرکتیں جو انہوں نے اپنے آبائی خاندان میں یا ملک میں یا قبیلے میں یا ہمساؤں میں کی تھی، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسیح کے ساتھ جڑنا مانگتے ہیں۔ اسی طرح انطاکیہ میں، یروشلم میں کلیسیا کو جو بات انہوں نے کی ہے کہ نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو نکلا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کی تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کے لائے تھے۔ اٹلی کا علاقہ ہے انطاکیہ کا علاقہ، جو پہلے کسی زمانے میں یروشلم کے حصے میں تھا۔ تو یہ باتیں ہیں بھائیوں اور بہنوں جو کہ ابھی بھی ریجنریٹ کرتی ہیں، کائے کے لیے؟ ہمیں تسلی کے دینے کے لیے۔ اس کلام سے جب ہم ریجنریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جڑ جاتے ہیں، کلیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا میسج ہمارے درمیان میں، جو کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش پر، جو کہ سرد موسم کے وقت ہوا، اس میں کوئی تاریخ یا مہینہ مقرر نہیں، اس میں موسم ضرور ہے۔ آپ جانتے ہیں 4 موسم ہیں: موسم بہار، موسم گرما، خزاں اور سرد۔ تو یہ سرد موسم جو خداوند نے چنا، اس کا بھی مقصد ہے۔ آئندہ جو میں آپ کے سامنے میسج رکھوں گا، جو آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا اس پیغام کو، وہ موسموں کے بارے میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ یہ موسم خدا نے کیوں چنا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔